ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها زرع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح واصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الحجه وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعلنا بالخلق الاول المرسل بشر من خلق جديد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے نوجوان بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، کہ لوگوں میں سب سے خراب انجام تک پہنچنے والا یا خسارہ پانے والا اپنے اعمال کے اعتبار سے کون ہے؟ یعنی اس نے اعمال تو کیے ہیں لیکن یہ اعمال ان کے لیے بجائے اس کے ذریعہ نجات ہوتے، اس کے لیے یہ اعمال خسارے کا سبب بن گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنہوں نے اعمال تو کیے ہیں لیکن یہ اعمال ان کے لیے خسارہ بن گیا، نقصان بن گیا، ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اس لیے ہر ایسا شخص
جو عمل کرتا ہوا دکھ رہا ہے ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کے اعمال قبول بھی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی قبولیت کی دعا سکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ دعا سکھائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری اس محنت کو اس عمل کو قبول کر لیں. ربنا وتقبل دعا ہماری دعا کو قبول کر لیں. قبولیت بہت اہمیت رکھتا ہے. جس طرح سے یہ اہم ہے کہ ہم عمل کریں اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل کس طرح کریں یہ بھی ضروری ہے. اپنا منمانی عمل اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا. آپ اس عمل کو بہتر سمجھ کے کرتے رہیں اگر وہ شریعت میں بہتر نہیں ہے تو عمل بہتر نہیں ہوگا. تو کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہوں نے اعمال تو کیے لیکن ان کے اعمال ان کے خسارے کا ان کی ہلاکت کا بربادی کا سبب بنتے ہیں. وَهَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ جو عمل لوگ کرتے رہے یہ سمجھ کے کرتے رہے کہ یہ تو بڑے اچھے اعمال ہیں. سعیوں فی الحیات الدنیا دنیا کے اعمال کو بڑا اچھا وہ سمجھتے رہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ان کا گمان ایسا تھا کہ یہ اعمال بڑے اچھے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کے لیے ہلاکت کا بربادی کا خسارے کا سبب بنتے ہیں. اب ایسے لوگ جن کے اعمال ایسے ہو گئے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں لائے آخرت کے منکر ہو گئے. اس کی شریعت کے قرآن کے اس حکم پر اگر کھینچ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہیں جو شریعت کو قبول کیا لیکن شریعت کی قبولیت میں اخلاص سے کام نہیں کیا. ان کے اعمال اخلاص کے ساتھ نہیں یا ان کے اعمال سنت رسول کے مطابق نہیں تھے. ان کے عقائد میں اخلاص نہیں رہا یا ان کے عقیدے اور فکر میں کتاب و سنت اور اس کے فہم کی اتباع نہیں رہی. یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں. یہ کتنی بڑی بربادی کہ ایک آدمی کسی چیز کو سنت سمجھتا رہا حقیقت میں وہ بدعت تھی. ایک آدمی کسی چیز کو توحید سمجھتا رہا حقیقت میں وہ شرک تھا. ایک آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھتا رہا حالانکہ وہ معصیت اور وہ گناہ تھے. ایک آدمی کسی چیز کو بھلائی سمجھتا رہا خیر جانتا رہا حالانکہ وہ شر تھا. ایک آدمی کسی راہ پر چلتا رہا وہ سمجھتا رہا یہ ہدایت کا راستہ ہے حالانکہ وہ گمراہی کا راستہ تھا. ایک آدمی کسی کو اپنا امام اپنا رہبر یا اپنا بہترین خطیب پسندیدہ خطیب چن لیا حالانکہ وہ خطیب اس کو گمراہی میں لے جا رہا تھا. اس کے عقائد کو اس کے اعمال کو گمراہ کر دیا. تو ضروری نہیں جس چیز کو آپ پسند کریں یا جس عمل کو آپ اچھا جانیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو. ضروری یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں جو فکر کو اپنا رہے ہیں جس نہج پر آپ چل رہے ہیں وہ نہج وہ فکر وہ اعمال اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی سنت کے موافق ہو. جس طرح سے صحابہ نے جس فکر کو جس فہم کو جس سنت کو اپنایا ہے اگر آپ نے اس کی اتباع کی ہے اس کی روشنی میں کی تب تو بہتر ہے. ورنہ ہر آدمی جس چیز کو خود سے اچھا سمجھ کر کرنے لگے جس فکر کو خود اچھا سمجھ کر اپنانے لگے جس عمل کو خود اچھا سمجھ کر کرنے لگے اللہ کے یہاں ایسے فکر کے ایسے عقیدے کی ایسے منہج کے ایسے راستے کی قبولیت نہیں ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی ماؤں سے
کے پیٹوں سے نکلتے ہیں، لا تعلمون شیئا، وہ کوئی چیز نہیں جانتے، پھر کیا جانتے ہیں؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ کہتا ہے ان کو ہم قوت سمع یعنی سننے کی صلاحیت دیتے ہیں، ہم انہیں قوت بصارت دیکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں، ہم انہیں سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، یہ ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہر شخص لا علم پیدا ہوا ہے، اب جب وہ دنیا میں آ گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی قوت سماعت کے ساتھ، قوت بصارت کے ساتھ اور دل کی سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ وہ حق کو جانے اور باطل کو پہچانے۔ اگر وہ ان کے ساتھ کام نہیں لیتا تو وہ لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہوگا۔ حصول علم کے تعلق سے علماء کے یہاں تین چیزیں بڑا اہم ہیں، توجہ سے سنیے، بڑی اصولی بحث ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کے تین ذرائع، ایک ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ جان لیتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی معلوم ہو رہی ہے، کون سی چیز بری معلوم ہو رہی ہے، رات ہے یا دن ہے، پانی ہے یا خشکی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر آپ جان لیتے ہیں، عیوب کو جان لیتے ہیں، خوبی کو جان لیتے ہیں، یہ ہے ایک۔ اسی طرح کانوں سے سن کر آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سی آواز اچھی ہے اور کون سی آواز بری ہے، آپ جان لیتے ہیں کانوں سے سن کر کہ کون گالیاں دے رہا ہے اور کون اچھی باتیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ قوت بصارت ہے جس کے ساتھ آپ چیزوں کو جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طرح ہے زبان، آپ چکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز کھٹی ہے، کون سی چیز میٹھی ہے، چکھ کر معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو چھو کر پتا کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز سخت ہے اور کون سی چیز نرم ہے، کون سی چیز گرم ہے اور کون سی چیز ٹھنڈی ہے۔ تو حواس خمسہ اس سے آپ معلوم کرتے ہیں، لیکن حواس خمسہ یہ غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بس کے اندر، کسی سواری پر، اور آپ جا رہے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بھاگ رہی ہیں، آنکھیں کیا کہتی ہیں کہ چیزیں بھاگ رہی ہیں، پھر یہاں دوسری چیز نمودار ہوتی ہے اور آپ کو صحیح راہ بتاتی ہے، وہ ہے عقل، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، عقل بتاتی ہے کہ چیزیں نہیں بھاگ رہی بلکہ جس سواری پہ ہم بیٹھے ہیں وہ سواری بھاگ رہی ہے، وہ عقل نمودار ہوتی ہے اور عقل بتاتی ہے کہ دوسری چیزیں۔ لیکن عقل بھی خطا کرتی ہے، عقل بھی خطا کرتی ہے، عقل بھی غلطی کرتی ہے، اس کی بھی حد ہے۔ کیسے؟ جیسے اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی چیز کو چکھ رہے ہیں اور آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، تو آپ کو ایک لذیذ چیز بھی معلوم ہوتی ہے، آپ چکھتے ہیں وہ ہے لذیذ، لیکن آپ کو پھر معلوم ہوتی ہے، جو عقل آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا یہ جو حواس، یہ جو زبان ہے وہ خطا کر رہی ہے، چیز تو صحیح ہے لیکن کیونکہ آپ بیمار ہیں اس لیے وہ چیز آپ کو پھر معلوم ہو رہی ہے، یہ عقل بتاتی ہے۔ لیکن عقل غلطی کہاں کرتی ہے؟ عقل غلطی کرتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہم دوسرے کی بیٹی سے یا دوسرے کی بہن سے کیوں شادی کریں؟ ہمارے لیے تو ہماری بہن بہتر ہے نا، دوسری کی بیٹی یا دوسری کی بہن جب آئی اس کو ہمارے خاندان سے، ہمارے پریوار سے، ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے، ہماری بہن تو ہمارے ساتھ پلی بڑی ہے، ہماری مزاج سے، ہمارے گھر کے ماحول سے اور ہماری خاندان سے واقف ہے، تو
تو عقل کہتی ہے کہ دوسری کی بیٹی سے بہتر، دوسری کی بہن سے بہتر میری بہن میری بیٹی ہے، ہم اس سے شادی کر لیں۔ پھر عقل جہاں خطا کرتی ہے وہاں وحی آتی ہے، وہاں طبیعت آتی ہے، اور پھر آپ کو شریعت بتاتی ہے، پھر اللہ کی کتاب بتاتی ہے، پھر رسول اللہ کی سنت بتاتی ہے کہ یہاں تمہاری عقل خطا کر رہی ہے، یہاں تمہاری عقل غلطی کر رہی ہے۔ اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے نکاح یہ آپ پر حرام ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں کون سی چیز اس خطا سے روکتی ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ وحی ہے، وہ کتاب و سنت ہے، جو عقل جب خطا کرتی ہے تو وہاں موجود ہوتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے اوپر کیا جائے، اس لیے پاؤں کے نیچے جب گندگی لگتی ہے تو عقل چاہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ نیچے گندگی تو نیچے مسح کیا جائے، لیکن شریعت آتی ہے اور شریعت کہتے ہیں کہ مسح آپ کو اوپر کرنا ہے۔ تو شریعت کے کسی حکم کو عقل کے معیار پر سمجھنا یہ خطا ہے، اس لیے کہ عقل ایک محدود حد تک آپ کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن وحی جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہی وہاں آ کر آپ کی رہنمائی کرتی ہے، وہی وہاں بتاتی ہے، شریعت وہاں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کا معیار ہے، اس کا حدود ہے، وہ اپنے حد تک کام کرتی ہے۔ جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، جہاں عقل خطا کرتی ہے، وہاں شریعت پھر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ حواس خمسہ یہ خطا کرتے ہیں تو عقل آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور جہاں عقل خطا کرتی ہے وہاں وحی، وہاں شریعت آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی چیز نہیں جانتے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا دیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ دیا آپ کو کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ شکر گزار ہو جائیں۔ لہذا آپ اپنے عقل کو معیار نہ بنائیں، بلکہ آپ شریعت کو سمجھیں، شریعت کو جانیں، شریعت پر عمل کریں۔ عقل یہ کہتی ہے میں کماتا ہوں اتنی محنت سے، میں نے محنت کی ہوئی ہے، میں اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو یا اپنے کسی رشتے دار کو کیوں کھلاؤں؟ عقل یہ کہتی ہے کسی محتاج کی میں مدد کیوں کروں، میں نے خود پسینے سے کمایا ہے۔ لیکن شریعت بتاتی ہے کہ تو اس محتاج کی، اس غریب کی، اس بہن کی، اس بھائی کی مدد کر، یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اللہ تو یہاں عقل جہاں خطا کرتی ہے، غلطی کرتی ہے، پھر شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے عقل کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، عقل کے وزن پر کتاب و سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ عقل کے معیار اس کے وزن کو سمجھنا گمراہی ہے، اور یہ باطل پرستوں کا عمل اور اس کا فکر ہے، یہ شریعت اس کی اصلاح نہیں دیتی۔ اب آگے آئیے، لوگوں نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور کتاب و سنت کو جاننے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ خطبہ کے پیچھے لگ گئے، اسپیکرز کے پیچھے لگ گئے، اور خطبہ اور اسپیکرز کو سنتے سنتے اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں ان سے، گویا کہ ان کو ہی سب سے بڑا امام، سب سے بڑا داعی اور سب سے بڑا امت کا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ جو دور ہے، یہ دور، اس دور میں علماء کثیر ہیں اور خطبہ کم ہیں، اسپیکرز کم ہیں لیکن علماء کثیر ہیں۔ لیکن میرے بعد تم ایسا زمانہ دیکھو گے جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے، گویا کہ دور نبوت اور خیر القرون قرنی والا زمانہ یہ علماء کا تھا، اور یہ زمانہ بہتر زمانہ تھا۔ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یہ نبوت کے زمانے کے بالکل مخالف ہوگا، اور اس دور میں قوم زیادہ ہوں گے، خطبہ زیادہ ہوں گے، اسپیکر زیادہ ہوں گے، اور واعظین زیادہ ہوں گے، مقررین زیادہ ہوں گے۔ تو ہر مقرر، ہر واعظین اور ہر خطیب یہ ضروری نہیں کہ عالم بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو خطاب کرتا ہے، آپ کو موٹیویشنل جو ہے وہ واعظ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سن سن کر
آپ ان سے فتویٰ بھی پوچھ رہے ہیں. کل تک جو صرف شریعت کے داعی بنے بیٹھے تھے اور صرف محکم چیزوں پر بحث کر رہے تھے، وہ پھر فقہ میں بھی اتر گئے، اصول حدیث میں بھی اتر گئے، اسماء و رجال میں بھی اتر گئے، ضعیف اور صحیح حدیثوں پر بھی چھان کرنے لگ گئے. حالانکہ وہ ان کا فن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے اصول، اس کا علم حاصل نہیں کیا. لیکن چونکہ خود ضابطہ مطالعے سے اور عوام کے پسند کرنے کی وجہ سے وہ خود کو سب سے بڑا عالم سمجھ بیٹھے اور وہ سمجھنے لگے. بعض تو ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے کبار علماء کو طنز بھی کرتے ہیں، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے، تو فرقہ پرست ملا ہیں. تو اس طرح کہہ کے ان کی توہین اور گستاخی بھی کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو عربی کی عین نہیں معلوم، حالانکہ ان کو اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ یا ان کو اسماء و رجال، صحیح و ضعیف کے قاعدے اور قانون کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چند کتابوں کا ہم نے جو مطالعہ کر لیا اور چند لوگوں کو جو سن لیا، بس اس سے زیادہ کچھ شریعت ہے ہی نہیں. اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ویوز جو زیادہ آ رہے ہیں یہی سب سے بڑا عالم ہے. لوگوں کے عالم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز پر ویوز زیادہ ہے. کیا ایسا ہے؟ جس کی ویڈیوز پر ویوز زیادہ ہے وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا. یہ معیار ہے کسی کے عالم ہونے کے، کسی کے علم کو پرکھنے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. لیکن نبوت کا دور وہ تھا جس میں علماء زیادہ تھے اور خطبہ کم تھے، اسپیکرز کم تھے. لہذا لوگ علماء کے پیچھے جاتے تھے، اسپیکرز کے پیچھے نہیں جاتے. اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. دیکھتے تھے کہ میں جس سے علم لے رہا ہوں وہ کیسا آدمی ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی فہم و فکر کیسی ہے، یہ کس کی اتباع کرنے والا ہے. اب آئیے کہ ہم کتاب و سنت کو کس بیس پر سمجھیں. وہ بیس کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت دیکھیں. ثم جعلناک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، ہم نے تمہارے لیے شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں طریقہ کو، نہج کو، راستے کو. تو فتبعھا، اللہ کہتا ہے تم اس کی اتباع کرو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ان کی اتباع نہ کرو جو اہوا ہیں، اہل اہوا ہیں. یہ اہل اہوا کون ہیں؟ یہ اہل اہوا وہی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے فہم اور اپنی سمجھنے کی کوشش کی ہے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی عالم سے انہوں نے علم نہیں سیکھا، ان کا کوئی استاد نہیں رہا، اور ان لوگوں نے کتاب و سنت کو خود ساختہ مطالعے سے خود ہی پڑھنے لگے اور خود ہی سمجھ کر خود ہی عالم بن گئے. تو یہ اہل اہوا ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ، اس کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اہل اہوا کی اتباع لا يعلمون، آگے کہا گیا جن کے پاس علم نہیں ہے. یعنی اہل اہوا کو اللہ نے کہا یہ لا علم ہے. لا علم کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے علم سیکھنے میں کسی کی پیروی نہیں کی ہے. علم انہوں نے کسی استاد سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا. یہ کتاب و سنت کا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہماری مزاج، ہماری کیٹیگری اور ہماری رہن سہن چال چلن والا آدمی ہے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اور پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگایا ہوا ہے، کوٹ پہنے ہوا ہے، اور اس طرح سے بیٹھا ہوا، اس کی گفتگو اسٹائلش ہے، اس میں انگلش کا استعمال کر رہا ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں. گرچہ وہ دین کے کسی اصول کو نہیں جانتا، اس نے دین کو کسی استاد سے، کسی مدرسے سے نہیں سیکھا. اللہ کہتا ہے لا یعلم، یہ علم نہیں رکھتے. ان سے یہ اہل اہوا ہے، یہ صرف خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، یہ اپنے ہوا کی اتباع کر رہے ہیں. تو ان کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے چلنا جو ہم نے تمہارے لیے شریعت اتاری ہے، فتبع، اس کی اتباع کرنا. اچھا ایک اور آیت مجھے بڑی اہم ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اے نبی آپ کا یہ هذه سبيلي، یہ میرا راستہ ہے.
میں اس راستے کی طرف بلاتا ہوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، قل سبیلی ادعو الی اللہ، اور اس راستے پر کیسے بلاتا ہوں؟ اعلی بصیرت، بصیرت کے ساتھ میں بلا رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ میں اس راستے کی طرف، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں، اللہ کو اتنا کہہ دینا تھا۔ آگے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، انا ومن اتبعنی، اس راستے پر صرف میں نہیں بلا رہا، یا اس راستے پر صرف میں نہیں ہوں، الا ومن اتبعنی، اور وہ جو میری اتباع کرنے والے تھے، یعنی صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام بھی اسی راستے اور اسی نہج پر ہیں، اسی دعوت پر ہیں جس دعوت پر میں ہوں، جس دعوت پر میں ہوں، جس نہج پر، جس راستے پر، جس دین پر میں ہوں، اسی دین پر، اسی دعوت پر، اسی نہج پر میرے متبعین، میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے تو آگے کہا گیا وہ ہماری اتباعی، ورنہ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دیا جاتا میں اس راستے پر بلا رہا ہوں، تم اسے اتباع کر لو، نہیں اتنا نہیں کہا گیا، آگے کہا کہ وہ ہماری اتباعی، اور ان کی بھی اتباع کرو، وہ بھی اسی راستے، اسی دین کی طرف، اسی نہج کی طرف بلا رہے ہیں جس دین پر میں بلا رہا ہوں، جس دین پر اور جس راستے پر میں دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی کی دعوت اور نبی کی نہج اور نبی کے راستے پر وہ عین ہی صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا نہج، صحابہ کرام کا فہم قرار دیا ہے کہ صحابہ نے بھی اسی دین، اسی دعوت، اسی نہج، اسی راستے کی طرف بلایا، لہذا صحابہ کرام کی طرح سے دین کو سمجھنا یہ ہدایت ہے، اور صحابہ کرام کی طرح دین کو نہ سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ سمجھ میں آگے بات، اس بات سمجھ میں آگے، اب آگے دیکھیے ایک روایت ہے امام ابو داؤد نے کتاب السنہ میں اس کو ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار مجھے اللہ کی کتاب قرآن اور اسی کی مثل ایک چیز دی گئی، اور پھر آپ نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو تکیے پر ٹیک لگائے شکم سیر ہو کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ بس تمہارے لیے قرآن کافی ہے، لہذا جس چیز کو قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، اور جس چیز کو قرآن میں حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ تو جان لو، آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ حلال کرتا ہے چیزوں کو حرام کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال اور حرام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے والی جو بات بڑی قابل غور ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر پالتو گدھا حرام کیا ہے، اور کیچڑیوں والے درندے تم پر حرام کیے ہیں، اور اپنے پنجوں سے چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندے تم پر حرام کیے۔ اب بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو کہہ دو بھائی بچھو کھا لے، بھائی تو سانپ کھا لے، گدھا کھا لے، تو اس لیے کہ اس کی حرمت قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث اس کو حرام کرے۔ پالتو گدھا حرام کیا ہے، کیچڑیوں والے سارے درندے تم پر حرام کیے، اور چیر پھاڑ کر اپنے پنجوں سے کھانے والے پرندے تم پر حرام کیے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر مہمان کا حق ہے کہ میزبان کو میزبانی نہ کرنے کی وجہ سے سزا دی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد کتاب السنہ میں صحیح ذکر کیا ہے، روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا۔ معلوم کیا ہوا، جس طرح اللہ کی کتاب ہمارے لیے اتباع کے لائق ہے، اسی طرح رسول اللہ کی سنت کی اتباع کے لائق ہے، اور جو شخص اس کی تخلیق کرتا ہے ایسا شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی حدیث سے واضح کیا گیا جس طرح اللہ چیزوں کو حلال اور حرام کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول بھی حلال اور حرام کرتے ہیں۔ اب تو کہتا ہے ہمیں نہیں ماننا، کہتے ہیں بچھو کھا لے، تو جانور کھا لے، کچھ بھی کھا لے، تیرے لیے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک اور روایت بہت ہی اہم ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم یہ تفرقہ کی اور اختلاف کی باتیں کیوں، فرقے کی بات کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرقے سے منع کیا ہے۔
آئیے جس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں ہم اسی آیت سے ایک بہت اہم نقطہ بتانے جا رہے ہیں، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، بہت توجہ سے سنیے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اچھا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقلبوا فيها۔ غور سے سنیے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اس کی مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں، مفسرین کے سب کو میں پیش کروں، اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک رسی کو تھامنے کی بات کی گئی ہے۔ رسی، میں آپ کو پوچھتا ہوں رسی کیسے بنتا ہے؟ بھائی ایک سوت دوسرے سوت سے ایسے ملا ہوا، ایسے لپٹا ہوا، وہی رسی ہے نا۔ اگر ایک سوت کو دوسرے سوت سے الگ کر دیں گے رسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسی کی حقیقت، رسی تبھی رسی ہے جب ایک سوت دوسرے سوت میں ایسے ملا ہوا، ایک دوسرے سے لپٹا ہوا، دونوں کو اگر آپ کھینچ کر الگ کرنا چاہے نہیں ہوگی، وہ لپٹ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے، وہ رسی ہے، اس کو تھام لو۔ اللہ کی کتاب تھام لی اور رسی، جبکہ رسی کی سنت چھوڑ دی تو آپ نے رسی کا پکڑا۔ رسی کوئی ایک سوت ہوتی ہے نہیں، رسی ہمیشہ ایک سوت دوسرے سوت میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ رسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور سنت کو آپ کو تھامنا ہے، پھر آپ نے رسی کو تھاما، اگر ایک کو چھوڑا تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، آپ پورا ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کشتی پر سوار ہو کے، کشتی کو تو مانے لیکن کشتی پر ملاح نہ رکھے، کشتی پر پائلٹ نہ رکھے، جہاز پر پائلٹ نہ رکھے۔ بتائیے ایسا جہاز، ایسی کشتی جس پر پائلٹ نہ ہو، جس پر ملاح نہ ہو، وہ ڈوبو دے گا کہ نہیں ڈوبو دے گا؟ وہ ڈوب جائے گا۔ تو اللہ کی کتاب یہ کشتی ہے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پائلٹ ہے۔ آپ کو پار کرنا ہے اس پر تو کشتی پر سوار ہو کے اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ کی بات ماننی پڑے گی، پھر آپ کشتی سمندر پار کر پائیں گے، ورنہ ڈوب جائے گی۔ تو آپ دونوں کو پکڑنا چاہیے، آپ دونوں کو پکڑیں گے تب آپ منتخب ہوں گے۔ اگر ایک کو پکڑا اور ایک کو چھوڑا تو آپ اختلاف میں پڑ جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ اچھا آگے دیکھیے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو خیر کا متلاشی ہو اس کو جمع کر لیا جائے، اس سے اتحاد کر لیا جائے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا نام اتحاد نہیں ہے، اتحاد اس کا نام نہیں ہے۔ کہا اتحاد نام یہ ہے کہ جس نے دین کی فہم کی اتباع کی اور دین کی اتباع کی اسی طرح جس طرح نبی اور صحابہ کی اتباع کی ہے، یہ اتباع کرنے والے اگر متحد ہوتے، چاہے وہ کسی شہر کے رہنے والے ہو، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہو، وہ یہ متحد ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صرف کلمہ کا اقرار کر لے اور خود کو مسلمان کا دعویٰ کرے، ایسے ہر شخص کو متحد کر دیا جائے گا، چاہے اس کی فکر کیسی ہو، چاہے اس کا منہج کیسا ہو، چاہے اس کا راستہ کیسا ہو۔ ایسے غلط فہمی اور ایسے شخص جس نے خود ساختہ ایک نیا فہم، ایک نیا راستہ اپنا لیا ہے، اس سے اتباع اس کی اتحاد نہیں ہوگا۔ اچھا اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات کی ہے، وہ آپ لے کر جائیے۔ کیا کہا؟ اس آیت میں کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں سب دشمن تھے، ہم نے کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دل میں الفت ڈال دی، تمہارے دل میں کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتماع اور جماعت تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کے عقائد و دل متحد ہو جائے۔ اللہ نہیں سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اتحاد کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے دل ایک ہو جائے، دل متحد ہو جائے۔ آپ ہر ایسا شخص جو کلمہ کا دعوے دار ہے، چاہے وہ کسی منہج اور کسی راستے کی اتباع کر رہا ہے، اس کو ایک کر لیں گے تو پتہ کیا چلے گا؟ دل ایک ہو گئے۔ آپ کا دل کسی اور چیز کو مانتا ہے اور اس کا دل کسی اور چیز کو مانتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر آگے ہوں گے، دل مختلف رہیں گے۔ یہ اتحاد نہیں ہے، یہ اجتماع نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہوگا جب تک دل ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے اور دل ایک نہ ہو جائے عقائد میں، نہج میں، فکر میں۔ یہ دل ایک نہ ہو جائے تب تک اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔
سمجھ آیا؟ اللہ نے دل کو مختلف نہیں کیا. اللہ کہتا ہے بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، تمہارے دل ایک کر کے پھر صحابہ میں اتحاد ہوا. اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے آپ اس کو ایک کر لیں گے، مسلمان ہیں سب کو ایک کر لیں، کیسے کر لیں؟ اس کے دل مختلف ہے، اس کی فکر الگ ہے، اس کا نہج اور راستہ الگ ہے، اس کی فہم و فکر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے. کیسے وہ ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے کہ وہ کسی اور نہج اور راستے کی اتباع کریں گے. اب اس سلسلے میں ایک روایت ہے بڑی اہم ہے امام احمد رحمہ اللہ علیہ مسند احمد میں امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تم میری نصیحت قبول کرو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. ایک اور پھر آگے آپ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو ان کے بعد آئے اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے بعد آئے، ان کے ساتھ کیا کرنا؟ خیر کا معاملہ کرنا صحابہ کے ساتھ، اور پھر وہ لوگ کے بعد آئے وہ ان کے بعد آئے. اچھا، اور پھر تم دیکھو گے کیا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور حتیٰ کہ لوگ گواہیاں دیں گے بنا کہے، گواہیاں دینے لگیں گے، اور یہاں تک کہ بغیر مطالبے کے لوگ قسمیں کھانے لگیں گے. قسموں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لوگ قسمیں کھانے لگیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب جماعت کی اتباع کرنا، جماعت ایک ہو جانا، جماعت سے الگ نہ ہونا. اب میں اس ٹکڑے کو صرف واضح کرتا ہوں، حدیث بڑی لمبی ہے مختصر. اس سے ایک لفظ ہے جماعت کو پکڑ لینا. جماعت کیا ہے؟ جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت وہی جماعت ہوگی جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی طرح مانا اور قبول کیا جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا کیا، اور صحابہ کرام نے جس طرح دین کو سمجھ کر وہ متحد ہوئے ہیں، جس فکر کے ساتھ، جس منہج کے ساتھ، جس راستے کے ساتھ، اسی فکر و منہج کے ساتھ اگر کوئی دین کو پکڑتا ہے اور دین کی اتباع کرتا ہے تو وہ جماعت ہوگی. اگر کوئی شخص اس جماعت سے الگ ہو کر کوئی اور راستہ اور منہج اختیار کرتا ہے، ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا، ایسا شخص راہ سے بھٹک جائے گا. اس میں ایک اور واقعہ کا بڑا اہم وقت نہیں ہے، اللہ نے ہماری آپ کی صحبت باقی رکھی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو منہج صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین